پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتابی اور اس کتاب پر، الذی جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب، الذی جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور آخری دن کا، فقد بس تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، دلالن بھٹک جانا، بعیدن بہت دور کا۔ اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، یعنی قرآن مجید، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے ایمان والوں کو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں انجام بتا دیا گیا کہ جو ان سب کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ بہت دور بھٹک جائے گا۔ جب انسان دور بھٹک جاتا ہے تو واپس لوٹنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہاں ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن وہ تو ایمان لا چکے، پھر کیوں کہا گیا کہ ایمان لاؤ؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ صرف زبان سے نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ دل سے اقرار کرو کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ جب بندہ دل سے اقرار کرتا ہے تبھی اس کے معاملات بھی بدلتے ہیں۔ اسے ہر وقت اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے، پھر جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اسے نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اور جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تب بھی اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں قیامت کے دن یہ گناہ کر کے کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اسے اپنی غلطی پر افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کا ہر عمل بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل سے ایمان لاؤ، صرف یہ نہیں کہ تم زبان سے اقرار کرو، دل سے شعور کے ساتھ، پورا یقین کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ہر معاملے میں اسے احساس ہوتا ہے، جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ہر عمل بدل جاتا ہے، اسے ہر معاملے میں احساس ہوتا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا نہیں۔ مطلب ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اس کا، ہر چیز میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اچھا میں نے یہ کیا تو یہ صحیح تھا کہ غلط تھا، اس سے کیا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ پھر تو اس کی نماز، قربانی، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص ہونے لگتی ہیں۔ ایسے ہی ایمان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لانے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایسا ایمان لاؤ جس سے تمہیں احساس ہو کہ تم اللہ کے سامنے ہو۔ اللہ کا حکم کیا ہے اس آیت میں؟ اے ایمان والوں، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر یعنی قرآن مجید پر، اور اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل، ان سب پر ایمان لاؤ۔ ایمان نہ لانے اور کفر کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ پر، رسول پر، ان سب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے،
انہیں انکار کرے گا کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، رسول کچھ نہیں لائے، کتابوں کا انکار، فرشتوں کا انکار، اللہ کا انکار، تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، انہیں بہت دور نکل جائے گا پھر وہ کفر میں۔ جب دور نکل جائے گا تو پھر آنے کی امید بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، یعنی اپنی راہ گم کر کے گناہوں میں بہت دور نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔